درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. مطلب بطور خاص استاد محترم حضرت مولانا محمد انور صاحب تشریف فرما ہے، مولانا صلاح الدین صاحب تشریف فرما ہے، پورو سابق وزیر منتری محمد اطہر صاحب تشریف فرما ہے. میں سب کی دعائیں چاہتا ہوں اور یہیں سے خوبصورت سا مطلب آپ تک پہنچاتا ہوں. ناظرین جلسہ ماشاءاللہ آپ جڑیں گے انشاءاللہ. حاضر کرتا ہوں مطلب سماعت کہ باعث کن فقا خاتم مرسلا باعث کن فقا خاتم مرسلا ساقی جان کوثر مدینے میں ہے. ذرا سا ایک مرتبہ ایڈوانس میں پورا مجمع بول دے سبحان اللہ. نہیں ایک بار دونوں ہاتھوں کو ہوا میں اٹھا کر بول دے سبحان اللہ. بہت شکریہ. یہی محبتوں کی خواہش آپ سے رہتی ہے. آپ شعراء نواز ہیں، آپ مہمان نواز ہیں. اللہ سلامت رکھے. پیش کرتا ہوں سنیں کہ باعث کن فقا خاتم مرسلا ساقی جان کوثر مدینے میں ہے. باعث کن فقا خاتم مرسلا ساقی جان کوثر مدینے میں ہے. لفظ ملتے نہیں جن کی تعریف کو، لفظ ملتے نہیں جن کی تعریف کو. وہ خدا کا پیغمبر مدینے میں ہے. لفظ ملتے نہیں جن کی تعریف کو، وہ خدا کا پیغمبر مدینے میں ہے. ماشاءاللہ آپ سب تو سبحان اللہ بول رہے ہیں، لیکن ان لوگوں نے اپنا ایک الگ محلہ بنا کر رکھا ہے. آپ سب سے بالکل ہٹ کر ایک الگ ہی کر دیا گیا ہے. اس کو ایسا لگ رہا ہے یہ خاندان سے باہر نکل چکے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ کچھ ہمارے مخصوص لوگ ہیں کہ جن کو بیٹھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے، کوئی دقت پیش نہ آئے. اطہر بھائی آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک خوبصورت سا شعر پڑھتا ہوں، حضور والا دیکھیے گا. بطور خاص حاضر کرتا ہوں سماعت کہ باعث کن فقا خاتم مرسلا ساقی جان کوثر مدینے میں ہے. لفظ ملتے نہیں جن کی تعریف کو، وہ خدا کا پیغمبر مدینے میں ہے. کہ روز محشر کی گرمی ستائے گی کیا، آگ دوزخ کی ہم کو جلائے گی کیا. اگلی لائن کا خوبصورت استقبال ہوگا زین الدین پور والوں، ہسور والوں، ٹانڈا والوں، کٹھوکر والوں، سب میرے اپنے ہیں. پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں کہ روز محشر کی گرمی ستائے گی کیا، آگ دوزخ کی ہم کو جلائے گی کیا. جو منا لیں گے مولا کو روز جزا، جو منا لیں گے مولا کو روز جزا، وہ رسولوں کے سرور مدینے
جان کو